کالا جادو قسط نمبر 43۔ مصیبت بن گئی ہے سسری جمنے، میں تو سوچ رہا ہوں بوندی چلیں، موریا لال سے بات کریں، اس سے مال کرا کر لیں۔ موریا لال سسرا 1 نمبر کا چور ہے سردار، الٹا سیدھا مول لگائے گا، 100 کیڑے نکالے گا، رسا چند جوہری ہے، ہیروں کا قدردان ہے، صحیح بھاؤ وہ دے گا۔ جمنے نے کہا بگلی کو خریدنے سے وہ بھی بھاگے گا، 2-4 دن اسے موقع دے دو سردار، بھروسے کا آدمی ہے۔ جمنے کو مجھ پر بڑا بھروسہ ہو گیا تھا، چھوٹے سردار جو کہا تھا میں نے اسے، اس لفظ نے اس پر نشہ طاری کر دیا تھا۔ سردار خاموش ہو گیا۔ جمنے بولا دیکھ بیرا، یہ بھاگ گئی تو تیری گردن ماری جائے گی، تو ذمہ داری لے رہا ہے اس کی؟ پوری سردار کا یہ کام نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اسے کھلے میں رکھو، پیر میں زنجیر باندھ کر کسی درخت سے باندھ دو، میں اس کے پاس رہوں گا۔ میری بات مان لی گئی، اسے بے ہوشی ہی کے عالم میں گھاس پر لٹا دیا اور پاؤں میں زنجیر باندھ دی گئی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، چند ہی لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی اداکاری بھی مثال تھی، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ پانی پی لینا میرے ہاتھ سے، میں نے سرگوشی کی۔ کوشل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پانی آیا تو میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ جمنے نے مسکرا کر آنکھ دبائی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کالج کے ڈراموں میں کئی بار میں نے پاگل لڑکی کا رول ادا کیا ہے، آج وہ مہارت کام آ رہی ہے۔ اس کا لہجہ یاس میں ڈوبا ہوا تھا۔ خدا پر یقین رکھو، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی، بھگوان کرے نہ جانے کیا کیا ہو گیا ہوگا۔ ماتا پتا کی اکیلی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ ریاست الور کی۔ الور میں ہمارے نیل کے کارخانے ہیں، پورے ہندوستان میں ہمارے کارخانوں کی نیل بکتی ہے۔ تم نے شاید نیل کنٹھ کمپنی کا نام سنا ہو، ان کے قبضے میں کیسے آ گئی؟ الور کے دھرم سماج کالج میں پڑھتی تھی، کالج کی ٹیم کے ساتھ رجناپور کے تاریخی کھنڈرات دیکھنے آئی تھی۔ یہ بنجارے انہی کھنڈرات کے پاس خیمے لگائے ہوئے تھے۔ پوری ٹیم کے ساتھ خانہ بدوشوں کا طرز زندگی دیکھنے ان کی آبادی میں گئی۔ ان کی ایک عورت نے مجھے پتھر کے بنے ہوئے 2 کڑے پیش کیے، مجھے خوشی ہوئی۔ دوسرے دن میں نے ساتھی لڑکیوں سے کہا کہ دوبارہ بنجاروں کی آبادی چلیں، انہوں نے انکار کر دیا اور میں اکیلی ہی چلی آئی۔ اس عورت کے لیے میں جوابی تحفہ لائی تھی، یہ اپنے خیمے اٹھا کر روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ ان کی بیل گاڑیوں کے درمیان میں اس عورت کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے پیچھے سے کوئی تیز بو والی چیز ناک پر رکھ دی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بس اس کے بعد سے ان کے قبضے میں ہوں۔ یہ خانہ بدوش آبادیوں میں جاتے ہیں، کھیل تماشے کرتے ہیں، راتوں کو چوریاں کرتے ہیں، بدبخت بچوں اور لڑکیوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں اور بردہ پروشی کرتے ہیں۔ یہ مجھے بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا اور وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ کافی دیر خاموش رہی، پھر اچانک بے چین ہو کر رونے لگی۔ تم کیا کر سکو گے؟ بولو کیا کر سکو گے اکیلے؟ مگر میں مرنا نہیں چاہتی۔ بہت کچھ سوچا تھا میں نے اپنی زندگی کے بارے میں، لیکن اگر کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، کرنی پڑے گی۔ میں تم سے حوصلہ رکھنے کی درخواست کرتا ہوں کوشل، ہمت پست ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم ایسے بھی کیا کر سکتے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس شام میں نے جمنے سے کہا چھوٹے سردار، میرا دعویٰ ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ او یار، مجھے چھوٹے سردار نہ کہا کر۔ جمنے بولا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں سردار کہوں، حقیقت یہ ہے کہ تم سردار لگتے ہو۔ پھر اس وقت تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو نے یہ دعویٰ کیسے کیا ہے؟ اس کی باتوں سے وہ مجھے غور سے دیکھتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے مگر پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک بار اس کا ثبوت مل جائے، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا، پھٹافٹ اس کا کریا کرم کر دے، ہم تیری بھی جان چھوٹے۔ مجھ پر اعتبار کر لو چھوٹے سردار، میں اس کی زبان کھلوا لوں گا۔ کیسے؟ ہم باغ نکلنے کا موقع دو۔ سنو چھوٹے سردار، ایک بیل گاڑی دو مجھے، میں اس سے کہوں گا کہ میں اسے تمہارے چنگل سے نکال رہا ہوں، میں اسے لے کر بھاگوں۔ راستے میں اس کے دماغ میں طوفان ہوگا، میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ کہاں جائے گی اور وہ بول پڑے گی۔ یہ کیا ترکیب ہوئی؟ خود غور کر لو، اس پر ہی جان طاری ہو جائے گا، وہ مجھ پر بھروسہ کر لے گی، اسے یقین ہو جائے گا کہ میں اس سے مخلص ہوں۔ بس زبان کھلی، اس کا کام ہوا۔ سردار نہیں مانے گا، حرج کیا ہے، کتنی دور جائیں گے ہم؟ دوسری گاڑیاں بھی تیار رکھنا، دیر تھوڑی لگے گی، بعد میں اسے واپس لے آئیں گے، پھر سسری کیسے کہے گی کہ پاگل ہے؟ میں نے کہا اور بات جمنے کی سمجھ میں آ گئی۔ سردار سے بات کر لوں؟
ضرور کر لو۔ جمنے نے آمادگی ظاہر کر دی۔ سردار نے بھی منظوری دے دی تھی۔ آج ہی رات یہ کام کرنا تھا، مجھے پورا موقع دیا گیا۔ میں نے 2 طاقتور بیلوں کا انتخاب کر لیا۔ رات کو 12 بجے میں نے انہیں گاڑی میں جوتا۔ 4 گاڑیاں میں نے تیار دیکھی تھی۔ اس کے بعد میں نے جمنے کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا، تیار ہو چھوٹے سردار؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے شبہ بھی جھانک رہا تھا اور یقین بھی دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ سردار بھی قریب ہی موجود تھا۔ پھر میں نے کوشل کو جھنجھوڑ کر جگایا، میں تجھے ان کے چنگل سے نکال کر لے جا رہا ہوں، لڑکی آ میرے ساتھ آ۔ میں اس کا بازو پکڑ کر بیل گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تر تر کانپ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، زبان سے ایک لفظ نہ بولنا کوشل، مضبوطی سے خود کو گاڑی میں بٹھائے رکھنا، میں خدا کا نام لیتا ہوں، تم بھگوان کو پکارو کہ وہ ہماری مدد کرے۔ سنبھل گئی؟ ہاں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ کام میں بھی رہا تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ایک خوفناک قدم اٹھایا تھا میں نے۔ بنجارے میری ایک ایک حرکت سے واقف تھے۔ ان کی دانست میں ان کے لیے کام کر رہا تھا اور یہ معلوم کر رہا تھا کہ کوشل صحیح دماغ ہے یا نہیں۔ لیکن میں اس طرح کوشل کو ان کے چنگل سے نکال کر لے جا رہا تھا، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں گے، ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیل گاڑیاں بھی تیار رکھی تھی۔ کیا تو مجھے اپنا پتہ بتا سکتی ہے؟ اطمینان رکھ، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ میں تجھے ان خانہ بدوشوں کے ڈیرے سے فرار کر رہا ہوں۔ دیکھ لے، سارے انتظامات مکمل ہے۔ اب تو مجھے جلدی سے اپنا پتہ بتا دے۔ کوشل پروگرام کے مطابق خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا، اگر تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو پھر میں تیری مدد کر کے کیا کروں گا؟ اچھا چل، راستے میں تو مجھے اپنے بارے میں بتا دینا۔ میں نے بیل گاڑی سست روی سے آگے بڑھا دی۔ اس کی رفتار بہت سست تھی اور کوشل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسی طرح بیلوں کو ہانکتا ہوا خاصی دور نکل آیا۔ تب میں نے عقب میں 2-4 گاڑیاں آتے دیکھی تھی۔ زندگی موت کا معاملہ تھا۔ بنجارے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے بیل دوڑائے انہیں احساس ہو جائے گا، وہ خونی ہو جائیں گے اور اس کے بعد زندگی موت کا ہی معرکہ ہوگا۔ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، کوشل نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، تم خود کو مضبوطی سے جما لو۔ تیار ہو؟ ہاں، اس نے کہا اور میں نے بیلوں کو پہلا چابک رسید کر دیا۔ بیل اچھل پڑے، انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ دوسرے اور تیسرے چابک پر وہ جھنجھلا گئے اور پھر وہ سرپٹ ہو گئے۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ بیلوں کو جتنی تیز دوڑا سکتا ہوں دوڑاؤں۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ وہ حقیقت حال سمجھ جائیں گے، مگر بالکل ہی دیر نہ لگی۔ اچانک ہی انہوں نے خاص قسم کے ڈبے بجانے شروع کر دیے، جن کی آوازوں سے خوفزدہ ہو کر بیل تیز دوڑتے ہیں اور زمین پر پیچھے آنے والے بیل گاڑیوں کی دمک گونجنے لگی۔ اب تو میں بھی بیلوں پر پل پڑا۔ یہ مظلوم جانور سانٹوں کی تکلیف سے بے قابو ہو کر اپنی بساط سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے لگے، مگر مجبوری تھی۔ خوفناک دوڑ شروع ہو گئی۔ وہ لوگ بھی دیوانے ہو گئے تھے اور بھرپور تعاقب کر رہے تھے، مگر میں نے فاصلہ کم نہیں ہونے دیا۔ میرے دانت بھنچے ہوئے تھے اور ہاتھ بیلوں کو مارنے کی مشین بنے ہوئے تھے۔ کوشل نے آنکھیں بند کر لی تھی اور مضبوطی سے بیل گاڑی کے دونوں سرے پکڑے ہوئے تھے۔ بار بار اس کے منہ سے چیخیں نکل جاتی تھی، مگر بھنچی ہوئی آواز میں۔ خوف کے مارے اس کی بھی بری حالت تھی۔ بنکسری کا علاقہ پیچھے رہ گیا اور اب وہی سنگلاخ چٹان میدان تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، کبھی بادلوں کے ٹکڑے اس پر سے گزرتے تو تاریکی پھیل جاتی۔ بدن پسینے سے بری طرح بھیگ رہا تھا۔ ذہنی حالت سنبھالے نہ سنبھالی جا رہی تھی۔ بیل گاڑی کے پہیے کسی اونچی پتھر پر چڑھتے تو زوردار تڑاخہ ہوتا اور ایسا جھٹکا لگتا کہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا، مگر بس دھن تھی، لگن تھی اور عمل جاری تھا۔ تعاقب کرنے والا جمنے تھا، جو ہمیں فرار کرا کر خود بھی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگر وہ ہمیں حاصل کرنے میں ناکام رہتا تو نہ جانے سردار سے کیا سزا پاتا۔ اس لیے جب بھی پیچھے نظر جاتی وہ اسے طوفانی انداز میں بیل دوڑاتا نظر آتا۔ وہ لوگ خوب شور مچا رہے تھے، جس کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک بیل چڑھائی پر چڑھنے لگی۔ یہاں ان کی رفتار سست ہو گئی اور پیچھے آنے والی گاڑیاں قریب آنے لگی۔ میں نے پھر بیلوں پر پوری قوت سے سانٹے برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے دمیں اکھڑا لیں اور یہ چڑھائی عبور کرنے لگے۔ ان کی کوشش سے فاصلہ پھر بڑھ گیا، مگر اب وہ بھی حواس کھوتے جا رہے تھے اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں گے۔ مگر چڑھائی ختم ہو گئی اور ناہموار میدان آ گیا، جس میں اونچی اونچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ اس سفر کی سب سے خطرناک جگہ تھی۔
ابھی میں اس خدشے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بیل گاڑی کا ایک پہیہ کوئی 2.5 فٹ اونچا اٹھ گیا۔ میں کوئی 6 فٹ اچھل کر نیچے گرا، مگر اس سے تو جو چوٹ لگی وہ اپنی جگہ تھی۔ اصل چوٹ اس وقت لگی جب کوشل میرے اوپر گری۔ پسلیاں بول گئی تھی، مگر بہتر ہوا تھا کہ اگر وہ اس پتریلی زمین پر گرتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جس جگہ ہم گرے تھے وہاں ڈھلان تھی، چنانچہ ہم دونوں لڑکتے ہوئے کئی فٹ دور چلے گئے۔ بیل البتہ گاڑی کو پتھر سے آگے گزار لے گئی تھی۔ ایک اور پتھر نے ہمیں مزید لڑکنے سے روکا تھا۔ نیچے سے مسلسل ڈبہ کھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ دوسری گاڑیاں بلندی عبور کر رہی ہیں۔ ہم دونوں سہمے ہوئے ساکت پڑے تھے۔ بیل گاڑی شاید آگے جا کر ڈھلان میں اتر گئی تھی، کیوں نہ کہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ چاروں گاڑیاں طوفانی انداز میں مستہجن نمودار ہوئی اور اسی رفتار سے دوڑتی آگے بڑھ گئی، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی ہمیں چیخوں کی آواز سنائی دی۔ بہت سے لوگ بیک وقت چیخے تھے، نہ جانے کیوں۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کئی منٹ گزر گئے، اب ماحول پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر کوشل کو آواز دی، کوشل۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔